السلام علیکم ناظرین، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ کل جو ہمارے سوالات رہ گئے تھے اس میں ایک صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ ہمارا ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے اور اس معاہدے کے تحت ہم ہر سال اپنے لوگوں کو حج کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ کمپنی اس کا پورا ایکسپنسز بیئر کرتی ہے، چاہے وہ 2 افراد ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، جتنے بھی ہیں، جو بھی معاہدے میں ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ان لوگوں کا حج کرنا مناسب ہوگا یا حج کے لیے وہ اپنے ہی پیسوں سے حج کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس حج کرنے کے وسائل ہیں، حج آپ کے اوپر اسی وقت لازم ہوتا ہے۔ اگر اس صورت میں آدمی حج نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو کسی اور طریقے سے حج کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر فرض کریں کہ میرے پاس حج کے وسائل بھی ہیں لیکن میرا چونکہ کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے اور میں اپنے وسائل استعمال نہیں کر رہا، حالانکہ ہیں، اور میں کمپنی کے معاہدے کے تحت جاتا ہوں، پھر بھی ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، آپ کو موقع مل گیا۔ اچھا، یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ معاہدے کے تحت آ رہی ہے بات۔ ایک سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ وہ پوچھنا ہی چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ طاق راتوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم صرف 27ویں شب میں ہی وقت گزارتے ہیں، رات گزارتے ہیں، باقی کی شب چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان کا دوسرا جو سوال کا حصہ تھا وہ یہ کہ عام طور پر یہ جو گلف وغیرہ میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو ہے وہ وطر پڑھا کرتے تھے اور ذکر کیا کرتے تھے، لیکن ہم جو ہے وہ تراویح کے فوراً بعد جو ہے وطر ادا کر لیتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ انفارچونیٹلی بہت آسانیاں پسند کرتے ہیں، اس لیے جو ایک بے پناہ موقع ہم کو آخری عشرے میں ملا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، پورے آخری عشرے میں بالخصوص جو طاق راتیں ہیں ان کو چھوڑ کر ہم نے ایک ہی رات کا انتخاب کر لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان کو جتنی بھی خیر کی توفیق ملے وہ اس پر شکر کرنا چاہیے، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تمام طاق راتوں میں اللہ کی خوب عبادت کی جائے تاکہ انسان کے بارے میں یہ بات معلوم ہو کہ وہ واقعتاً لیلۃ القدر کی تلاش میں جستجو کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک سوال تھا کل ہمارے پاس ایک خاتون نے ہمیں کال کیا تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایک سنی لڑکی ہوں اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا سنی لڑکی کا شیعہ لڑکے کے ساتھ یا شیعہ لڑکی کا سنی لڑکے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب وہ ایک سوال کا جواب رہ گیا تھا، وہ میں دے دوں جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً رات کے دوسرے حصے ہی میں عبادت کی، وہی عبادت زیادہ بہتر ہے، اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ عشاء کے بعد سے آپ کے لیے رات کو عبادت کرنے کا موقع ہے، اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں آپ جتنی بھی عبادت کریں کم ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھتے اور تہجد کی نماز میں سو کر اٹھنے کا ہی طریقہ ہے، اس لیے اگر آپ دونوں کا مقابلہ کریں تو دوسرے حصے میں عبادت کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ شیعہ ہوں یا سنی سب مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان مرد کی ایک مسلمان عورت سے شادی نکاح ہو سکتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں، ٹھیک ہے، یہ معاملے کا قانونی پہلو ہے۔ لیکن جب انسان نکاح کرتا ہے تو محض یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی چیز قانونی طور پر صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ نکاح تو ایک بہت سنجیدہ فیصلہ ہے، یہ ظاہر ہے کہ محض کوئی دوستی کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے چاہے کوئی آپ کے اپنے مسلک کا ہو یا کسی اور مسلک کا، آپ کو اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک ایسے ساتھی کو ڈھونڈنا ہے کہ جو دینی لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے آپ کے لیے قابل قبول ہو۔ کل کو آپ کے ہاں بچے ہونے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی بھی اخلاقی اور دینی تربیت کے لیے آپ کو فکر مند ہونا ہے۔ اگر دونوں مرد و عورت اس بات پر مطمئن ہیں کہ اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ اپنی اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اس کو ایک اچھا فیصلہ سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک کوشچن ہمارے پاس کل آیا تھا اور آج بھی آیا ہے، دونوں کو ایک ساتھ ملا لیتے ہیں ہم، کہ داڑھی کے بارے میں ان کا سوال تھا کہ خط بنانا، اس کی کیا حیثیت ہے داڑھی کا خط بنانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا کہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں منڈواؤ۔ اب وہ کہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ داڑھی کی مقدار کیا ہے؟ دیکھیں زبیر صاحب، میں اس کے جواب دینے سے پہلے ایک سٹینڈرڈ جواب اور دے دوں جو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سوالات کے جوابات میں اپلیکیبل ہو، کہ ہم جب دین پر غور کرتے ہیں نا تو ہم دیانتداری سے کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ تمام امت میں جاری ہے وہ کیا ہے، اور آپ کے ارشادات کیا ہیں،
ان کا کیا موقع محل تھا, قرآن سنت کی روشنی میں ان کے بارے میں کیا صحیح بات معلوم ہوتی ہے. یہ جب ہم عمل کرتے ہیں نا, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, اس اختلاف کو گوارا کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں انسان کو بہت زیادہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے, بہت جذباتی نہیں ہونا چاہیے. اس تمہید کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بات مجھے اب تک دیانتداری سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی ہمارے ہاں ایک پسندیدہ عمل ہے. جو رکھتا ہے وہ ایک اچھا عمل کرتا ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی. رہی وہ روایات کے جن کا ذکر کیا جاتا ہے, ان سب کو جب جمع کیا جائے تو اس میں ایک سے زیادہ اوپینین فارم کیا جا سکتا ہے. مجھے اب تک جو زیادہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کنڈیم فرمایا کہ کوئی شخص مونچھیں بڑی بڑی رکھے اور داڑھی چھوٹی رکھے. تو آپ نے اصل میں اس زمانے کے اس برے اور قابل مذمت فیشن کو کنڈیم کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر بڑھانا ہی ہے تو داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کرو, اس لیے کہ مونچھوں کو بڑھانا یہ تکبر کی علامت ہے. یہ ویسے بھی اس کو دیکھ کے وحشت ہوتی ہے. اصل میں اس پیرائے میں, اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی, نہ کہ کوئی واضح دینی ایسا حکم دیا گیا کہ جس سے مختلف عمل کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے. تاہم ظاہر ہے کہ یہ ایک اوپینین ہے. آپ کو اگر دوسرا اوپینین زیادہ صحیح لگتا ہے تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, داڑھی کی مقدار کے بارے میں بھی کوئی چیز نہیں بیان کی گئی. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کو جب غصہ آیا تو انہوں نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی, اور اس وجہ سے داڑھی اتنی تو ہونی چاہیے کہ ہاتھ میں آئے. میرا خیال ہے کہ یہ دلیل دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی حکم کو بتانا چاہتے ہیں خود واضح طریقے سے بیان کر دیتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز دلیل نہیں بنتی. ٹھیک ہے ناظرین, ایک کمرشل بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو مزید کچھ سوالات لیں گے اور آنسر بھی لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, ایک کوشچن آیا تھا, بڑا امپورٹنٹ کوشچن تھا. آپ اکثر یہ سیلری کے بارے میں کہتے ہیں وہ 10% زکوٰۃ کا. سوال یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی نصاب ہے کہ میری سیلری 2000 روپے اگر ہے تب بھی میں وہ 10% دوں اور 1 لاکھ روپے تب بھی دوں؟ کوئی نصاب بھی تو ہوگا اس کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تو ہم نے قیاس کیا نا اس پر کہ جو زرعی زمین ہے اس میں جو پیداوار ہے اس کو اس میں 10% اور 5% کے حساب سے زکوٰۃ یا عشر کو کاٹا جاتا ہے. اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, کھجوروں کے بارے میں بتا دیا کہ اتنے وزن کی ہوں تو اس کے بعد زکوٰۃ یا عشر کی کٹوتی ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں اب دور جدید میں کوئی اس طرح کی چیز ہم دین سے تو براہ راست اخذ نہیں کر سکتے. اس میں یقیناً اجتہاد ہونا چاہیے اور سر دست محسوس یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں اور یہاں ایک قانون ہے کہ ایک منیمم جو سیلری کی بیس ہے کہ جس کے بعد انکم پر ٹیکس لگتا ہے اسی کو مان لینا چاہیے. میں گمان کرتا ہوں کہ شاید آج کل وہ 1 لاکھ روپیہ ہے سالانہ یا اس سے کچھ کم زیادہ ہے. تو جو اس وقت منیمم جو ایک ہے اماؤنٹ کہ جس کی بنیاد پر جس کے بعد آپ کو ٹیکس دینا لازم ہو جاتا ہے, اماؤنٹ اس وقت چل رہی ہے, اسی کو مان لینا چاہیے. اس لیے کہ اس میں ظاہر ہے کہ علماء کو اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو بیٹھ کے خود طے کرنا چاہیے کہ کیا طریقہ ہے. جب تک کہ وہ کلیئرلی طے نہیں کرتے, ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس نیکسٹ بیسٹ آلٹرنیٹیو ہے اس کو سامنے رکھ کے ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو اس وقت ٹیکسیبل اماؤنٹ ہے اور اس وقت جو منیمم ویجز جو ڈکلیئر گورنمنٹ کرتی ہے وہ بہرحال آج جو اکنامک کرائسس ہیں اس کے لحاظ سے بہرحال وہ سوٹ تو نہیں کر رہے ہیں, نہ میچ کر رہے ہیں اس طرح سے. دیکھیے یہ بات صحیح ہے آپ کی. اس میں چونکہ ہمارے پاس کوئی کلیئر بیسز نہیں ہے اس لیے ہم اس میں اپنے طور پر ہی کچھ اجتہاد کریں گے. اس میں اگر غلطی بھی ہوگی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان کی سیلری بہت اچھی ہے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ اچھی سیلری کے باوجود مجھے کچھ نہیں دینا. ناظرین ایک مختصر سے کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں, پھر مزید سوالات لیتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ جو کل ہمارے پاس ایک کوشچن آیا تھا, بلکہ یہ آج ہی غالباً آیا ہے, کہ شارق صاحب کا ایک سوال تھا کہ عورتوں کا ڈریس کوڈ, عورتوں کا پردہ کیا ہے, وہ ذرا ڈسکرائب کر دیجئے آپ. دیکھیے بات یہ ہے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب مرد اور عورت یعنی آپس میں انٹریکٹ کریں گے اور ان کو کوئی آپس میں گفتگو کرنی ہوگی, کسی جگہ پر کسی مجلس میں موجود ہوں گے,
تو مردوں کو بھی 2 چیزوں کی احتیاط کرنی ہے. ان کو اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے, پست رکھنا ہے, اور انہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے. یعنی یہ کہ اپنے لباس کو باوقار اور ایسا رکھنا ہے کہ ان کے ان حصوں کو اچھی طرح سے ڈھانکا جائے کہ جن کو ڈھانکنا ضروری ہے, اور وہ اپنے رجحانات اور اپنے خیالات میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ ان کے اندر کوئی منفی چیز پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ چیز عورتوں کو بھی کہی گئی ہے, ان دونوں باتوں کو. مزید 2 باتیں ان کو اور یہ کہی گئی ہیں کہ وہ اپنے سینے کو اچھی طرح سے ڈھانک کے رکھیں, اور اگر انہوں نے زیبائش کی ہوئی ہے تو پھر ان جگہوں کے علاوہ کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہیں, یعنی چہرہ, ہاتھ اور پیر, ان کو تمام دوسری جگہوں کو ڈھانکنا ہے کہ جہاں زیبائش ہے. اس میں جو 3 چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے قرآن کے بیان سے کہ یہ ہر حال میں رکھنی ہے, چاہے وہ اپنے محرم رشتہ دار ہوں چاہے اجنبی ہوں. نگاہوں کی حفاظت ہونی ہے, شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے, سینے کو ڈھانک کے رکھنا ہے. البتہ زیبائش کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رشتہ دار کے جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے ان کا اظہار ہو سکتا ہے. یہی عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ قانون ہے, وہ ضابطہ ہے کہ جو مردوں اور عورتوں دونوں کو ملحوظ رکھنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب عورتوں کے پردے میں جو ہے وہ چہرہ, جیسے انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف آنکھیں نظر آنی چاہیے, باقی پورا چہرہ کور ہو, ہاتھ بھی کورڈ ہو, ایسا نہیں ہے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی. یہ ہمارے ہاں بعض لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں. یہ بات معلوم ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے ایک الگ قانون زیادہ سخت بیان کیا, جس کی وجہ بھی بتا دی کہ اصل میں اس زمانے میں کچھ لوگ منافقین اور یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے خلاف پروپیگنڈا اور سکینڈلائز کرنے کی مہم جاری کیے ہوئے تھے, تو ان کو بہت زیادہ احتیاطیں بتائی گئیں. اور بعض مسلم خواتین کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی زیادتیاں ہوتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح کے امکانات ہیں ان میں ان رشتوں کو جب بتا دیا کہ کہاں کہاں آپ نکاح کر سکتے ہیں, تو یہ بھی بتا دیا کہ اس کے علاوہ آپ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, اگر آپ کو ان کا اگرچہ کہ حسن پسند ہی کیوں نہ آئے. اس سے معلوم ہوا کہ عام طور پر خواتین اپنے چہرے کو ظاہر کر کے نکل سکتی ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتا ہے. حج میں بھی یہ چیز جو ہے نمایاں طور پر نظر آتی ہے, تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا حوالہ دیا کہ جو دیور ہے وہ موت ہے, انہوں نے حوالہ دیا ہے, مجھے ایگزیکٹلی پوری روایت یاد نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی خاص پرسن کے لیے بات ہوئی تھی یا عام طور پر یہ بات ہوئی؟ نہیں, الحم و موت جو یہ روایت میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو آپس میں انٹریکشن میں احتیاط بتائی ہے. یہ جو ہدایات ہیں اس میں بھی مقصد یہ ہے کہ ہمارے تزکیے, ہماری پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں بالکل بے باک نہ ہو جائیں کہ ہم جب خواتین کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو اس میں کسی حد کا لحاظ نہ رکھیں. چنانچہ اس معاملے میں انسان کو, مرد کو بھی اور عورت کو بھی, اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی پاکیزگی کا خیال رکھیں, کوئی برا خیال, کوئی برا رجحان پیدا نہ ہو. اور اس معاملے میں خاص طور پر چونکہ ان رشتوں میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ جن سے بے تکلفی زیادہ ہوتی ہے, جیسے کزنز ہوتے ہیں یا دیور ہوتے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ اس میں تو بہت زیادہ لحاظ رکھو. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا دیور کے معاملے میں ایسا کرنا چاہیے, تو آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے, یعنی اگر اس کے بارے میں احتیاط نہ رکھی جائے تو بعض اوقات بے تکلفی بہت آگے بڑھ سکتی ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو حدود بتا دی گئی ہیں ان حدود کے اندر رہا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ ان سے بات کی جا سکتی ہے, نہ ایک دوسرے کو دیکھا جا سکتا ہے. فیملی میں ہم رہتے ہیں, آپ جو طریقہ رہنے کا ہے وہ رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو لیمٹس بتائی ہیں جن کو سورہ نور میں بیان کیا ہے, ان کو بہرحال دیوروں کے معاملے میں بھی ملحوظ رکھنا ہے. کہیں اکیلے جانا اور بے تکلفی کا طریقہ اختیار کرنا, جیسے کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے بہت زیادہ دوستی کا معاملہ, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ان کا یہ تھا کہ ٹخنوں سے نیچے جو ہم پائجامہ رکھتے ہیں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو یہ جہنم کی آگ ہے, تو یہ کیا ٹھیک ہے یہ بات؟ جی, بخاری کی روایات اور ظاہرہ دوسری احادیث میں جو بات بیان ہوئی ہے اس میں اس وضاحت کے ساتھ ہوئی ہے کہ اصل میں یہ تکبر کے رویے کی ایک علامت تھی, اور جس نے تکبر کے ساتھ ایسا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو سزا ملے گی. اور یہ وضاحت بھی آتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ میرا پائنچہ نیچے ہو جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا,
حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہے بھی نہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ اصل میں اس زمانے کی تکبر کی ایک علامت تھی. آج بھی جو دیانتداری سے سمجھے کہ آج بھی یہ تکبر کی علامت ہے تو ظاہر ہے اسے آج بھی اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں آج یہ تکبر کی علامت نہیں سمجھی جاتی بلکہ تکبر کی اور علامتیں ہیں کہ جو سامنے آ گئی ہیں, نمایاں ہو گئی ہیں, تو پھر ان علامتوں کو اوائڈ کرنا ہوگا, نہ کہ ایک ایسی چیز کو آپ اختیار کریں کہ جس کا تعلق نہ ہمارے موجودہ تہذیب سے ہے اور نہ اس کو کوئی آج کل تو عام طور پہ ایسے اس کو تکبر کی علامت نہیں سمجھا جاتا. جب حضور نے خود واضح کر دیا کہ یہ تکبر کی وجہ سے ہے تو اصل مقصد کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پروگرام کا وقت حسب سابق ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ کوشش میں یہ کروں گا کہ جتنے سوالات آج میرے پاس جمع ہوئے ہیں کل کے پروگرام میں ان سارے سوالات کو ہم انشاءاللہ ٹیک اپ کر لیں. کل تک کے لیے زبیر احمد کو, ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.